اسپیکر صاحب ہوں یا ہماری وزیر اطلاعات ہوں عظما صاحبہ، سب نے، یا فیڈرل منسٹری ہو لا اتھارٹی، سب نے، لیکن جان یہ تو اللہ کو پتہ ہے کس نے جانا ہے کس نے رکنا ہے، یہ اللہ پاک کا معاملہ ہے، کسی کا معاملہ نہیں. لیکن گورنمنٹ آف پنجاب نے، ایون فیڈرل گورنمنٹ نے بڑی بھرپور اس پہ ہماری مدد کی، اور جس کے پاس حالات تھے وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی تھے، گھر بھی گئے، ہر جگہ گئے. پھر انہوں نے نہ صرف یہ کیا کہ شاید تاریخ میں پہلی مرتبہ، یہ شاید پاکستان کی تاریخ، کہ انہوں نے نہ صرف ان کے بیٹے کے لیے نوکری کا بندوبست کیا، بلکہ 4-5 روز قبل آپ نے دیکھا جب اسمبلی سیشن کو چیئر کر رہے تھے تو انہوں نے 3 دن کی تمام ایوان کی جو تنخواہ ہے وہ ایز اے ویلفیئر، وہ 3 دن کی تنخواہ پورے ایوان کی باجوہ صاحب سے دیوا کو ملی جائے گی. اس سے بڑا میرا خیال ویلفیئر کا کام پنجاب اسمبلی کی کسی بھی تاریخ میں صافی کے لیے نہیں ہوا. تو میں ان کا خیر خوشی ہوں کہ وہ آج یہاں ہماری دعوت پہ تشریف لائے، اور بلکہ میں نے ان کو اسمبلی میں کہا کہ جب مرضی بلا لیں تو اویلیبل بھی رہتے ہیں. تو ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ کی صافی دوستی کا شکریہ. آپ نے جو کچھ کیا اس کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں، لیکن ہماری کالونی کا معاملہ ہو، ہماری ویلفیئر کا معاملہ ہو، پریس کلب کا معاملہ ہو، کسی بھی ذات کا معاملہ ہو، ہمیشہ آگے رہے. آپ کا بہت شکریہ. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنی بات کریں، خطاب کریں. سیاسی آدمی ہیں، سوال کریں گے لیکن کسی شور مجھے بالکل نہیں چاہیے. اپنی وہ بات کریں گے، مجھ سے سوال لیں گے، پر انشاءاللہ تعالیٰ ہم ضرور آپ کو بدل دیں گے. میں دعوت دیتا ہوں اسپیکر پنجاب اسمبلی خطاب کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر پریس کلب، جناب سیکرٹری جنرل، جتنے ہمارے جرنلسٹ دوست بھائی اور اس باڈی کے جتنے عہدیداران یہاں پر تشریف فرما ہیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں. اس عزت افزائی پر بھی آپ کا شکر گزار ہوں. آپ نے مجھے یہاں میٹ دا پریس آپ کا ایک بڑا افیکٹو اور ایک بڑا پریسٹیجیس، میں اس کو ایک بطور کارکن کے آبزرو کرتا رہا ہوں. لاہور پریس کلب کے ساتھ میرا رشتہ بہت پرانا ہے. اپنی طالب علمی کے زمانے سے لے کر اپنی سیاست کی ابتدا سے لے کے آج کے دن تک لاہور پریس کلب کو ایک بڑے مؤثر ادارے کے طور پہ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے. اور آپ کا یہ جو میٹ دی پریس پروگرام ہے، اس کی بھی میں ہمیشہ سے تعریف کرتا رہا ہوں، اس کی افادیت کی، اور اس کے جب بھی آپ اپنے کسی مہمان کو مدعو کرتے ہیں تو میں دیکھتا یہ ہوں کہ آپ جو ساتھی ہیں پریس کے، اس کے اندر آپ بڑی سیر حاصل بات کرتے ہیں جو عوام الناس کے لیے ایک پبلک اوپینین کریٹ کرنے کے لیے ہمیشہ سے بڑا مؤثر ذریعہ رہا ہے. جہاں تک آپ نے مرحوم اخلاق باجوہ کی بات کی، میں آنیسٹلی اسپیکنگ جب وہ بیمار ہوئے اور جب وہ مجھے ملے، مجھے ان کی آنکھوں میں جو اٹھتا سوال تھا، بطور ایک دوست کے، بطور ایک بھائی کے، میری ان کی رفاقت بڑی پرانی تھی. ہم بے بس لوگ ہیں. اس بیماری کا مقابلہ، جیسے آپ نے درست کہا، تمام وسائل، تمام علاج کی سہولتیں، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم اس بیماری سے لڑ نہ سکے. یہ معیشت عزدی ہے، یہ حکم الہی ہے، اور جو وقت جیسے لکھا ہے وہ ہمارے بھائی تھے. ہم اپنا حق ادا کرتے رہیں گے جو کر سکیں گے. جہاں تک صحافی برادری کے، آپ پریس کے ساتھ منسلک دوستوں کے اسمبلی کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ایک رکن اسمبلی کا وہ گھر ہے، اسی طرح جو دوست پریس گیلری سے منسلک ہیں یہ اس کا بھی گھر ہے. جس طرح میں نے اپنی ایک ذمہ داری وہاں پر ادا کرنی ہے، اسی طرح سے یہ ذمہ داری جو پریس سے منسلک دوست ہیں انہوں نے بھی ادا کرنی. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے یہ تحفظ اور یہ احساس لوں کہ یہ میرا گھر ہے، اور میں اپنے ان بھائیوں کو جو اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں، جو پریس سے منسلک ہیں، ان کو اس احساس سے ڈائیورس رکھوں تو پھر اس کے اندر کبھی نکھار نہیں آئے گا، کبھی بہتری نہیں آئے گی. میری یہ خواہش تھی
आप सब जानते हैं कि भी कल के दिन में ही जिस तरह की असेंबली बिल्डिंग है और जो उस असेंबली बिल्डिंग का लामहल्ला उसमें कोई परतयुश होने की बात नहीं है, किसी बड़ी शाहाना कंस्ट्रक्शन की बात नहीं है, किसी बड़े दबीज पर्दों कालीनों की बात नहीं है, लेकिन ये अवाम का घर है, इसकी एक सिंबॉलिक वैल्यू होती है, ये हाउस ऑफ डेमोक्रेसी होता है, ये जमहूरियत के घर होते हैं। तो दुनिया में एक मरवजा तरीका है कि जब भी आप पार्लिमान की या असेंबलीज की बिल्डिंग्स बनाते हैं तो उनकी एक बड़ी ओवर आर्चिंग एक आप उसको डिज़ाइन बड़ा अच्छा करते हैं, आप उसको ये एक एहसास दिलाते हैं कि ये अवाम का घर है, अवाम के नुमाइंदगान का घर है, और इसकी जो एक स्पीकिंग लैंग्वेज, स्ट्रक्चर की भी स्पीकिंग लैंग्वेज होगी जिसके अंदर से अवाम की हाकमियत झलकती नज़र आनी चाहिए। तो मैंने ये देखा कि जब मैं असेंबली के कभी भी बतौर एक रुकन के, बतौर ऑपोजिशन मेंबर के, बतौर गवर्नमेंट के ट्रेजरी बेंचेस के मेंबर के, कैबिनेट के मेंबर की हैसियत से मैं जितनी बार भी असेंबली की सीढ़ियों की तरफ गया, मैंने अपने इन कैमरामैन भाइयों को तड़पती सख्त गर्मी में, जिस वक्त आप पांव ज़मीन पे नहीं रख सकते, 45 डिग्री सेंटीग्रेड में भारी भारी कैमरे उठाए, उनके स्टैंड्स उठाए, वो बैग्स अपने गले में डाले, पसीने में शराबूर, वो हमारे जर्नलिस्ट रिपोर्टर साथी माइक हाथ में पकड़े, इस तरह से अपनी जिम्मेदारी अदा करते हैं कि शायद उन वर्किंग कंडीशंस में काम करना किसी जहाज से कम नहीं है। तो मैं आपके इस काम करने के जज्बे को बहुत सराहता हूँ। तो इस कमी को दूर करने के लिए आपके इल्म में होना चाहिए, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ये चीज़ रियलाइज़ की, और उन्होंने जब हमने उन्हें मीडिया हॉल प्रपोज किया तो स्टेट ऑफ द आर्ट जिस तरह की असेंबली बिल्डिंग है उसी एम्बियंस में आपके प्रेस गैलरी के सदर का दफ्तर, आपके प्रेस के दोस्तों की वहाँ पर हर वो सहूलत जो असेंबली के अंदर मौजूद है उस मीडिया हॉल के अंदर, और इंशाल्लाह ये 2 से 3 माह के अंदर होगी। आपकी अच्छी वर्किंग कंडीशंस होंगी। जो प्रेस गैलरी में हमारे साथी अपनी जिम्मेदारियां अदा करते हैं, इंशाल्लाह अज़ीज़ उनको इस बात का एहसास होगा कि वो एक बड़ी अच्छी वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर अपना काम करेंगे इंशाल्लाह। मैंने अभी जब आपके पास आया तो बिफोर वी स्टार्ट विद सम पॉलिटिकल को बात हम करें, तो मैंने अभी आपके प्रेसिडेंट प्रेस क्लब के साथ, और ये इनकी बड़ी अच्छी राय है, ये मैंने इनको देखा है एक अरसा दराज से, कई दहाइयों से हमारी आपस में एक अच्छी ताल्लुकदारी है। आपके सेक्रेटरी जनरल भी बड़े पढ़े लिखे, बड़े संजीदा कोना मुश्क सहाफ़ी हैं, और मैंने इनसे कहा है कि देखें आप अपना किरदार अदा करें। दुनिया के अंदर जर्नलिज्म एक ऐसा शोबा है, सहाफ़त एक ऐसा शोबा है जिसकी बड़ी तकरीम है, और पाकिस्तान में भी लामहल्ला इसकी बड़ी तकरीम है। तो मेरा ये मानना है कि आप अपना किरदार अदा करें और इसको एक स्टैट्यूटरी बैकिंग प्रोवाइड करें फॉर द वेलफेयर ऑफ द जर्नलिस्ट। ये जो मैंने एक छोटी सी मिसाल दी है, मैं बात करता जाऊं तो लंबी बात है। जब कहीं खुदा न खास्ता कहीं हादसा हो जाए, कहीं पर लाशें गिर रही होती हैं, तड़पती लाशें, लगता है कि रग से बिस्मिल हो रहा है, अगर वहाँ पर भी कोई शख्स माइक और कैमरा लेकर पहुँच के उससे कवर कर रहा हो तो ये कोई कम हौसले की बात नहीं है। बरसती गोलियों में जा रहे होते हैं। मौसम की सख्ती गर्मी का तो जिक्र करना एक मामूली बात होगी। जहाँ पर दहशत राज कर रही होती है, जहाँ पर दंगा फसाद हो रहा होता है, जहाँ पर अनारकी हो रही होती है, जहाँ पर गिराव जलाव हो रहा होता है, ये साथी हमारे जो प्रेस के साथ मुंसलिक हैं, मैंने आई हैव सीन एट मेनी ओकेजन्स कि आग लगी है लेकिन वो बच्चा कैमरा पकड़कर भागता हुआ उसके सामने खड़ा रिपोर्ट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो जब आप इसको एक स्टैट्यूटरी फोर्स बना देंगे, यानी स्टैट्यूटरी कहने से मकसद ये है कि जब आप इसको एक कानून के साथ इसकी बैकिंग कर देंगे फॉर वेलफेयर, फॉर कंडक्ट, फॉर डिफरेंट, उसमें आपकी चीज़ें आ जाएंगी। मिसाल के तौर पे जैसे आपकी बार काउंसिल्स हैं, जिस तरह आपके और इदारे हैं, तो उसके साथ बहुत सी बेहतरी आ जाएगी। तो ये फूड फॉर थॉट है, आप करना चाहें
تو اسمبلی کا فلور آپ کے لیے حاضر ہے. آئی ایشور یو دیٹ کہ حکومت پنجاب بھی اس میں آپ کی پوری معاونت کرے گی اور اسمبلی کے فلور سے آپ کو کسی قسم کی دقت نہیں آئے گی. جو کچھ ہم کر سکتے ہوئے کریں گے انشاءاللہ. لاسٹلی میں ایک بار پھر آپ کا شکر گزار ہوں. یہ پریس کلب میرے اپنے گھر جیسے ہے. ہاسٹل میں رہتے ہوئے اس کی کینٹین میں کھانا کھانے آتے رہے ہیں. جب خود کبھی کسی تکلیف میں آئے ہیں یہاں سے اس تکلیف سے بچنے کے لیے ایک صاحبان ڈھونڈتے رہے ہیں تو اسی پریس کلب میں ڈھونڈتے رہے. کبھی کسی مشکل وقت میں آپ جیسے کسی صحافی بھائی کی مدد لے کر کہانی چھاپ کر تب صرف پرنٹ ہوتی تھی جن دنوں کی میں بات کر رہا ہوں, تو اس وقت بھی یہ ایک ایسی عمارت ہے, ایک ایسا گھر ہے جس سے ایک امید وابستہ ہوتی ہے, اور امید ہر جگہ سے وابستہ نہیں ہو سکتی. تو جس جگہ سے امید وابستہ ہو ہمیشہ اس کا تحفظ کیا جاتا ہے. میں آپ کا ایک بار پھر شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ آپ کی یہ پریس کی باڈی اور آپ سب مل کر اس کو مزید تقویت دیں اور اس کے احترام میں کمی نہ آنے دیں. شکریہ اسپیکر صاحب نے ابھی جو بات کی. ہمارا ایک کوشچن میں لوں گا, ہاتھ کھڑا کرے گا جو بندہ, اس سے ضرور ہم سوال ضرور لیں گے کیونکہ ایک پولیٹیکل فگر ہے. تو میں شروع کروں گا خواجہ نصیر صاحب سے. دیکھ خیر صاحب, میری آپ کے ساتھ یہ بار بات ہو چکی ہے اور میں بہت سارے دوست یہاں پر بیٹھے ہیں جن کے مختلف سوالات کے جواب میں کم از کم 6 ماہ سے اس الیکشن کے فوراً بعد سے, اور مجھے یاد ہے کہ یہ پہلی بار میں نے غالباً مارچ کے آخر میں یا اپریل کے شروع میں یہ مدعا اٹھایا. میرا صرف ایک سوال ہے. میرا یہ سوال ہے کہ کبھی تو یہ ترامیم کسی ایک شخص کو, فرد واحد کو اختیار دینے کے لیے کہ اس کے پاس یہ اختیار ہو کہ وہ جب چاہے عوامی نمائندگان کے ایوان کو رخصت کر سکتا ہے, یعنی 58(2)بھی, وہ ترمیم بھی اسی کے اندر ہوئی. یعنی اس کے اندر آپ ایک اختیار کبھی کسی ایک فرد واحد کو دیں, اور دیں کس کے خلاف؟ اسمبلیز کے خلاف, پارلیمان کے خلاف آپ وہ اختیار دیں, مقننہ کے خلاف اختیار دیں. اور پھر جب جج صاحبان ایک اختیار اپنے پاس لیں, وہ اختیار کیسے لیں؟ اسی 58(2)B کو میں تو سمجھتا ہوں ابھی اس میں بہت تشنگی ہے. 184(3) کے اندر آپ نے 2 حکومتوں کو گھر بھیجا. تصور تو کریں نا یہ ہو کیا رہا ہے. کیا میں یہ بات کروں تو یہ کنٹیمپچوس ہے؟ میرا سوال ہے, کیا 184(3) میں ایک شخص جو پوری میجورٹی لے کر بیٹھا ہے اور مروجہ قانون اصول یہ ہو کہ, اور وہی جج صاحب خود یہ پہلے طے کر چکے ہوں لاہور ہائی کورٹ میں بطور ایک ہائی کورٹ کے جج کی حیثیت سے, کہ اگر کسی کو 62, 63 کی سزا دینی ہے تو وہ 184(3) یا 199 میں نہیں ہو سکتی. یہ ہائی کورٹس کا یا سپریم کورٹس کا کام نہیں ہے. اس کے لیے کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن, یعنی جہاں شہادت قلم بند ہو سکتی ہو, بھلے سے وہ کوئی اینٹی کرپشن کی کورٹ ہو, ثابت کرے کہ یہ بات کی تھی, اس نے کرپشن کی ہے, شہادت موجود ہے, اس کے خلاف یہ ایویڈنس ہے, اس نے یہ غلط کام کیا ہے, یہ عوامی نمائندگی کا اہل نہیں ہے, اور وہ شہادت قلم بند کرنے کے بعد وہ جزا سزا ہو تو پھر آپ یہ ڈسکوالیفیکیشن کر سکتے ہیں. یہ ثاقب نثار صاحب کی اپنی ججمنٹ تھی, اور کس کے کیس میں تھی آپ سب جانتے ہوں. رانا آفتاب جو ہمارے پیپلز پارٹی کے پہلے ڈپٹی پارلیمنٹری اپوزیشن لیڈر تھے فیصل آباد کے, اور پھر اب وہ آج کل بھی تحریک انصاف سے منسلک ہیں, اسمبلی کے رکن ہیں. ان کے کیس میں یہ ججمنٹ دی انہوں نے. لیکن جب میاں نواز شریف کا کیس آئے گا تو نہ کوئی افتخار چودھری اس کو دیکھے گا, چاہے وہ یوسف رضا کو گھر بھیجنا ہو, چاہے میاں نواز شریف صاحب کو گھر بھیجنا ہو. 184(3) میں پیک کر دو اور ان کو واپس بھیج دو. یعنی
جس کسی نے بھی اختیار لینا ہے اس نے اس پارلیمان کے خلاف لینا ہے۔ تو میرا سوال ان پارلیمنٹ کے ممبر سے یہ تھا